نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد دین اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ اپنے پیروکاروں کی جان، مال اور عزت کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اس تاریخی خطبے میں جو سب سے زیادہ زور دیا تھا وہ اسی چیز پر دیا تھا کہ لوگوں کی جان، مال اور عزت کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر جان، مال، عزت غیر محفوظ ہو تو معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی جان، مال اور عزت کا تقدس اور اس کی عظمت اور حرمت مکہ مکرمہ یا ذوالحجہ کا مہینہ اور یا عرفات کے دن کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جیسے یہ امور تقدس والے ہیں، ایسے ہی ایک مومن کی جان، مال اور عزت تقدس والا، حرمت والا ہے۔ جان کے حوالے سے تو بات آپ لوگوں نے گزشتہ گفتگو میں سماعت فرمائی تھی۔ مال کے حوالے سے ایک تو وہی بات جو حضور نے فرمائی کہ الا ان اموالکم ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اس کے علاوہ اسی خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کی مال کے تحفظ کے حوالے سے اچھے اور سنہرے اصول بتائے، ایک تو یہ بات فرمائی کہ وَإِنَّ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، چونکہ سود کی تباہ کاریاں ہمیشہ کے لیے دیوالیہ پن کی صورت میں نمودار ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ سود کے شکنجے میں آ جاتا ہے تو اس کا سارا مال چلا جاتا ہے، ذاتی مکان تک بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ جو بڑی عالیشان گاڑیوں میں سفر کرتے تھے وہ سڑک پہ پیدل چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو چونکہ معاشرے میں مالی ناہمواری، مالی انحطاط یا ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے جو خوبصورت طریقہ جو اختیار کیا گیا ہے وہ سود کا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں خاص طور پہ سود کے بارے میں فرمایا کہ جاہلیت میں اگر کسی نے کسی کو سود پر مال دیا ہے وَإِنَّ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعًا، بس اب وہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، ہاں اصل رأس المال آپ کو ملے گا، رأس المال ملے گا، مزید جو سود بن چکا ہے وہ سود نہیں ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَضَعُهُ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعَةٌ كُلُّهُ۔ میرے چچا حضرت عباس نے جو لوگوں کو سود پر پیسے دیے تھے اور وہ بہت سارے بن چکے ہیں، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے چچا کے جو سود کی رقم ہے وہ ساری کی ساری کالعدم ہو گئی، اب وہ وصول نہیں کی جائے گی، اصل رأس المال وصول کیا جائے گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورتی تھی، یہ کمال تھا کہ آپ نے جو اصول اور ضوابط وضع کیے، پھر سب سے پہلے اپنی ذات سے آغاز کر لیا، جس طرح کہ کل فرمایا تھا کہ وَإِنَّ دِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، پھر اپنے خاندان کے ایک خون کے بارے میں فرمایا کہ اب وہ کل عدم ہو گیا، ہم انتقام نہیں لیں گے۔ اسی طریقے سے جب آپ نے سود کے بارے میں فرمایا تو سب سے پہلے اپنے ہی خاندان سے آغاز کر لیا۔ اور ایک اچھے قائد، کسی قوم کے بڑے کی یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی قانون اور ضابطے سے مبرہ اور منزہ نہیں سمجھتا، کوئی استثناء نہیں ہوتا۔ یعنی بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ جب بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سامنے تھے، کفار کی جانب سے 3 بڑے بڑے پہلوان آئے، ولید، عتبہ اور شیبہ۔ یہ عمومی جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ سامنے آئے اور آواز لگائی، حل من مبارزن، ہے کوئی مبارزہ کرنے والا؟ مبارزہ کا معنی یہ ہوتا تھا کہ عمومی جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں طرف کے کچھ پہلوان آمنے سامنے ہو جاتے تھے، وہ 2 ب2 لڑتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، پھر حضرت حمزہ کو فرمایا کہ حمزہ، چچا تھے، چچا کو بھیجا۔ حضرت عبیدہ بن الحارث چچا تھے، ان کو بھیجا۔ حضرت علی کو بھیجا، چچا زاد بھائی تھے، بالکل اپنے قریبی، اپنے خاندان کے قریب ترین لوگوں کو آگے بھیجا کہ تم نے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے خاندان کے لوگ تو محفوظ ہو جائیں، قوم کے باقی لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہے وہ ہوتا رہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں فرمایا۔ سود کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اگر اللہ کو منظور ہوا تو کل ہوگی۔ البتہ آگے آپ نے فرمایا کہ وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، اگر کسی نے کسی کو امانت دی ہے تو امانت واپس کرنی ہوگی۔ کسی کی امانت کو غصب کرنا یہ اس دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ الدین مقضی، کسی نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو قرض ادا کرنا اس کی ذمہ لازم ہے۔ قرض کی ادائیگی میں پس و پیش سے کام لینا شریعت اجازت نہیں دیتی۔ والعاریۃ مؤدات، کسی نے کسی کو عاریتاً کوئی چیز دی ہوئی ہے، استعمال کے لیے کوئی چیز دی ہوئی ہے تو وہ واپس لوٹانی پڑے گی۔ یہ گویا کہ آپ نے مال اور معاش کے حوالے سے چند سنہرے اصول بتا دیے، اور یہ اتنے جامع اصول ہیں کہ مالی بدعنوانی کا کوئی بھی طریقہ ان اصول سے خارج نہیں ہے۔ گویا کہ یہ مختصر سے اصول تمام تر مالی بدعنوانی کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حقیقت نہیں رکھتی، قیمت نہیں رکھتی۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ لما سقا منها کافرا شربت ماء، اگر یہ دنیا ساری کی ساری اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا۔ گویا کہ اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے، دوسری جانب اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کا مال چرا لیتا ہے، شریعت کہتے کہ اس کے بدلے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وہ انسان کا ہاتھ مال پیسے کے بدلے کاٹا جائے گا؟ جی ہاں، کیونکہ اگرچہ مال اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن جب یہ مسلمان کی ملک میں آ گیا، مسلمان کے ساتھ اس کی وابستگی ہو گئی، تو اس مال کو اللہ رب العزت نے اتنی عزت دی ہے، اتنا تقدس دیا ہے کہ اس مال کی چرانے کی وجہ سے اس بندے کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے۔ بلکہ ہاتھ کیا کاٹا جا سکتا ہے،
ہاتھ تو چوری کی وجہ سے کاٹا جاتا ہے، اور اگر ڈکیتیاں ہوں، گن پوائنٹ پہ جس طرح لوگوں سے مال لوٹا جاتا ہے، لوٹ مار جسے کہتے ہیں، کھلم کھلا بے خوف و خطر ہو کے جس طرح کے وطن عزیز میں ہو رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں قرآن عظیم الشان نے جو سزائیں بتائی ہیں وہ واقعی قابل بیان ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یہ تو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے کہ اسلامی سلطنت میں اس طریقے سے کھلم کھلا لوگوں کی مال پہ قبضہ کیا جاتا ہے، گن پوائنٹ پہ لوگوں سے مال چھینا جاتا ہے، وہ لوٹا جاتا ہے، گھروں کے اندر گھس کے لوگوں کے مال سب کے سامنے لیے جاتے ہیں۔ یہ یحاربون اللہ ورسولہ کا مصداق ویسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کا بدلہ ان یقتلوا، ان لوگوں کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو پھانسی پہ چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ اور پاؤں الٹی سمت سے کاٹے جائیں، کہ دایاں ہاتھ کاٹا جائے بایاں پاؤں کاٹا جائے، یا بایاں ہاتھ کاٹا جائے دایاں پاؤں کاٹا جائے۔ یہ چوری نہیں ہے، یہ ڈکیتی ہے۔ ڈکیتی کا جرم اس سے کہیں زیادہ شدید ہوتا ہے۔ او ینفو من الارض، جلا وطن کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ تو دنیا کی رسوائی ہے، اور آخرت میں اس سے زیادہ بڑا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ تو شریعت مطہرہ نے لوگوں کی جان، مال اور عزت کے تحفظ کے لیے ایسے اصول وضع کیے ہیں کہ اگر ان اصولوں کو یہاں پہ لاگو کیا جائے، نافذ کیا جائے، تو پوری سرزمین پہ سکون اور اطمینان لوگوں کو نصیب ہو جائے گا۔ کہ جو آج کل ہم عدم تحفظ کا شکار ہیں، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ منشور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، ہم نے اس کو پسی پشت ڈالا ہوا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے اپنے قوانین ہم لاگو کرتے ہیں، اور وہ ہرگز امن و امان کو قائم کرنے میں کامیاب نہیں۔ شریعت مطہرہ کا ایک اصول ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ یہ 4-5 الفاظ ہیں، یہ جامعیت کو بندہ دیکھ لے، 4-5 الفاظ میں تمام تر مالی معاملات کا ایک جامع اصول بتا دیا کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، نہ استعمال کرو۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ شریعت نے جہاں ہماری جان، ہمارے مال کا تحفظ یقینی بنایا ہے، تو وہاں پہ شریعت کا ہم سے بھی مطالبہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی کسی کے جان اور مال کے ساتھ تعرض نہیں کرنا۔ کئی مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اصول اور ضابطے کسی اور کے لیے ہیں، حقوق اور منافع میرے لیے ہیں، حالانکہ اگر منافع اور حقوق میرے لیے ہیں تو شریعت کے اصول اور ضابطے بھی مجھ پہ لاگو ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ باطل طریقے سے کسی کا مال نہ کھائیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر، میں چونکہ حالات حاضرہ کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ورنہ تو پھر بندہ دل میں بہت کچھ ہوتا ہے کہ بندہ ذرا کھول کے بیان کر دے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر رشوت یہ دوسروں کا مال کھانا ہے باطل طریقے سے، ملاوٹ مال کھانا ہے باطل طریقے سے۔ مجھے ایک بندے نے کہا یہ کرپشن یہ بڑے لوگ کرپشن کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ چھوٹے کرپشن نہیں کرتے، صرف بڑے کرتے ہیں۔ یہ جو صبح صبح گھر سے نکل کے سائیکل پہ دودھ پہنچا رہا ہوتا ہے بازار میں یا موٹر سائیکل پہ، کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ کیا یہ بددیانتی نہیں ہے؟ کیا یہ دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے والی بات نہیں ہے؟ وہ جو ریڑھی پہ سبزی بیچنے والا ہے، وہ سبزی شاپر میں ڈالتے وقت جو گندی اور خراب سبزی ساتھ ڈال لیتا ہے، کیا یہ بددیانتی نہیں ہے؟
تو جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مال محفوظ ہو، دفتر میں ہم سے رشوت کا مطالبہ نہ کیا جائے، عدالت میں جج ہماری جیبوں پہ نظر نہ ڈالے، بجلی کی بل ہم سے زائد نہ لیے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ملاوٹ کر کے میں بھی کسی کا مال ناحق طریقے سے غصب نہ کروں۔ کام چوری ہے، گھروں کے یہ فیکٹریوں میں، دکانوں پہ، بازاروں میں جو ملازمین یا مزدور طبقہ کام کرتا ہے، جتنا اس نے کام کرنا ہوتا ہے اس سے آدھا کام کرتے ہیں، دوسری جانب سے مالک بھی کوشش کرتا ہے کہ اس کو آدھی ہی معاوضے کے اوپر راضی کر لیا جائے، یعنی یہ ایک دوسرے سے وہ کھینچا تانی شروع ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم آخر میں حساب لگاتے ہیں نا تو حساب وہیں پہ آتا ہے جہاں پہ ہے، صرف حلال حرام کا فرق پڑ جاتا ہے کہ ایک آدمی دودھ بیچتا ہے، وہ دودھ میں پانی ملاتا ہے، وہ اس بات پہ تو خوش ہوتا ہے کہ چلو میں نے پانی دودھ کے ریٹ پہ بیچ دیا، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ مجھے خراب سبزی اچھی سبزی کے ریٹ پہ ملے گی۔ پھر میں جب مسالہ خریدوں گا تو مسالے کے اندر بھی ملاوٹ ہوگی، میں گھی خریدوں گا تو گھی کے اندر بھی ملاوٹ ہوگی، پھر میں کسی موٹر سائیکل کی مستری کے ہاتھ پہ چڑھ گیا تو مستری بھی اپنا حساب مجھ سے برابر کرے گا، پھر میں نے اگر اپنے گھر میں کسی مستری مزدور کو بلا لیا تو وہ میرے ساتھ حساب برابر کرے گا۔ مستری مزدور اگر گھر میں آتے ہیں اور وہ کام پورا نہیں کرتے اور عوض معاوضہ پورا لیتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کام کر لیا، ایک دن کا کام 2 دن میں کر لیا، اور وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ دوسری جانب میں نے بازار سے دودھ بھی تو خریدنا ہے، اور میں نے بازار سے مسالہ اور چائے کی پتی بھی تو خریدنی، یعنی حساب وہیں پہ آتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ حلال حرام کا وہ سلسلہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ حلال کی بجائے صرف حرام ہے، بس باقی معاملہ سارا وہیں پہ آتا ہے۔ کس طرح کتنے ملازمین ایسے ہوتے ہیں، ہمارے اسی سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، تنخواہ پوری لیتے ہیں، ڈیوٹی آدھی بھی نہیں کرتے، یہ بھی آخر کرپشن ہے، یہ بددیانتی نہیں ہے۔ بجلی کا استعمال ہم کرتے ہیں، بجلی کا بل پورا نہیں دیتے، مختلف طریقوں سے ہم اس میں گڑبڑ کرتے رہتے ہیں، یہ بھی بددیانتی۔ کیوں ہم نہیں سوچتے کہ ہم بھی، فرق صرف اتنا ہے کہ کسی کا بڑا داؤ چلتا ہے تو وہ بڑی کرپشن کرتا ہے، کسی کا کم ہاتھ پہنچتا ہے تو وہ کم کام چلاتا ہے، اور ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کام چلا رہا ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ بندہ اپنے گھر میں جب نہاتا ہے نا، صابن اور شیمپو جس انداز سے استعمال کرتا ہے بہت محتاط طریقے سے، کسی کے ہاں مہمان ہو جائے اور صابن شیمپو اس کو مل جائے، پھر جو بے دردی سے استعمال کرتا ہے، یہ بھی کرپشن ہے۔ اپنے گھر میں اگر ٹیشو پیپر استعمال کرنا پڑے تو ڈبے سے احتیاط سے نکالتے ہیں کہ غلطی سے 2 نہ نکل آئیں، کسی جگہ مہمان ہو جائے تو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 4-5 مرتبہ ٹیشو پیپر ضائع کرتے ہیں، یہ بھی کرپشن ہے، اور کیا چیز ہے۔ اپنے گھر میں جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا ضائع نہ ہو جائے اور خراب نہ ہو جائے، شادی بیاہ کی تقریبات میں ہم جب کھانا شروع کر دیتے ہیں، کھاتے تھوڑا ہیں، ضائع زیادہ کرتے، یہ بھی تو کرپشن ہے۔ گھر کے اندر بجلی استعمال کرتے ہیں، سرکاری دفتر کے اندر بجلی استعمال کرتے ہیں، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق، یہ بھی تو کرپشن ہے۔ تو میرے بھائی، یہ مالی جو بدعنوانیاں ہیں، اس نے پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ خدا نخواستہ کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو چوری میں ایک بندہ ہوتا ہے، اسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، قیامت کے دن اسی بندے کا ہاتھ ہوگا اس کے گریبان میں۔ لیکن جب کوئی بندہ سرکاری املاک اور قومی ملکیتی اداروں میں کرپشن کرتا ہے تو پھر تو ایک بندے کا ہاتھ نہیں ہوگا، 22 کروڑ لوگوں کے مطالبے ہوں گے اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، اب وہ بڑا کرپشن کرنے والا ہو یا کوئی چھوٹا ہو، بجلی چرانے والا ہو یا بڑے پیمانے پہ بڑے کام کرنے والا ہو۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہماری جان محفوظ ہو اپنے معاشرے کے اندر، ہمارا مال محفوظ ہو،
اسی طریقے سے ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم کسی کے مال کا نقصان نہ کریں، کسی کی جان کا نقصان نہ کریں. اور خاص طور پہ سالکین حضرات کو تو زیادہ کوشش کرنی چاہیے. ابھی تک اگر کسی سالک نے سرکاری نوکری میں گڑبڑ کی ہے تو کوشش کرے کہ اب آگے سرکاری نوکری ٹھیک طریقے سے ڈیوٹی کر لیا کرے. بجلی کے استعمال میں بے احتیاطی کی ہے، بل صحیح ادا نہیں کیا ہے تو وہ ٹھیک طریقے سے ادا کیا کرے. کیونکہ یہ مشتبہ لقمہ، حرام کا لقمہ بندے کی روحانی ترقی میں زبردست رکاوٹ ڈالتا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو. پاکیزہ کھانے کا حکم پہلے دیا ہے، نیک عمل کا حکم بعد میں دیا ہے. سمجھانا مقصود ہے کہ پیٹ میں حلال کا لقمہ جائے گا تو نیک عمل کی توفیق ملے گی، اور اگر حرام کا لقمہ گیا تو پھر حرام کی لقمے سے ملنے والی طاقت تہجد کی نماز پہ صرف نہیں ہو سکتی، حرام کے لقمے سے ملنے والی توانائی بیت اللہ کے طواف پہ صرف نہیں ہو سکتی. حرام کی لقمے سے ملنے والی طاقت بندے کو حرام کی پیچھے دوڑائے رکھتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے، ایک آدمی اپنے گھر میں اپنی بیوی ہوتی ہے، شکل کی اچھی ہوتی ہے، عقل کی اچھی ہوتی ہے، فرمان بردار اور تابعدار ہوتی ہے. اس آدمی کی اپنی ضرورت اپنے گھر میں حلال طریقے سے پوری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو چین نہیں آتا اپنے گھر میں. کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر رابطے کرتا ہے، کبھی اس کا پیچھا کرتا ہے. آخر اپنے گھر میں حلال کی نعمت میسر ہے، حرام کے پیچھے بندہ کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوتا ہے، اور حرام کا لقمہ بندے کو حلال پر قانع نہیں ہونے دیتا، حرام کی پیچھے دوڑائے رکھتا ہے. نیک اعمال کی چاہت رکھتے ہیں لیکن توفیق نہیں ملتی، ہمت نہیں ملتی. رات کو سوتے وقت بالکل عزم کرتے ہیں کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، لیکن تہجد کے وقت آنکھ بھی کھل جاتی ہے، پانی موجود ہے، مصلی موجود ہے، لیکن پیٹ میں چونکہ حرام کا لقمہ گیا ہوتا ہے، حرام کے لقمے سے ملنے والی طاقت تہجد کی نماز پہ صرف ہی نہیں ہو سکتی. اب ہمارے سالکین کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ کبھی جنید بغدادی اور بایزید بستامی رحمہم اللہ کے کیفیات کا پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں ان کی تو ایسی کیفیات تھی، ہماری تو کیفیات بنتی نہیں ہے. تو بھائی اس ماحول میں اور اس طرح کے بعض سالکین کو بازار کے کھانوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، بازاری کھانے بڑے اہتمام سے کھاتے ہیں، حالانکہ اپنے گھر میں کھانے موجود ہوتے ہیں. بندہ مسافر ہے تو اور بات ہے، لیکن جب اپنے گھر میں کھانا بن سکتا ہے اور موجود ہے تو پھر بازاری کھانوں کی طرف جانا اپنے سلوک اور اپنی روحانیت کو خود تباہ کرنے والی بات ہے. یعنی حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ جو بالکل چھوٹے تھے اور ان کو ایک ایسا کشف حاصل ہو گیا تھا بچپن میں کہ جب مسجد میں جاتے تھے تو نماز پڑھنے کے بعد باہر نکل آتے تھے اور نمازیوں کی جوتے الگ الگ کرتے تھے. کچھ نمازیوں کی جوتے دائیں طرف رکھتے تھے، کچھ جوتے بائیں طرف رکھتے تھے. حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دیکھتے تھے کہ یہ جو جوتے دائیں طرف رکھے گئے ہیں یہ اصحاب الیمین لوگوں کے جوتے ہیں، اور یہ جو بائیں طرف رکھے گئے یہ اصحاب الشمال لوگوں کی جوتے ہیں. یہ کس نے الگ کیے ہیں؟ وہ لوگوں نے بتایا کہ حضرت خواجہ محمد معصوم نے ایسا کیا ہوا ہے. تو پھر حضرت کو فکر لاحق ہو گئی کہ میرا بیٹا اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا کشف حاصل ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ تو بعد میں شیطان اس کو گمراہ نہ کرے. تو اپنے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس لے گئے کہ حضرت میرے بیٹے کا یہ حال ہے اور میں تو ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا یہ کشف ختم ہو جائے. تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے اس وقت ایک نان بائی سے ایک روٹی منگوائی اور ان کو کھلا دی. بس ایک روٹی کھلانے کی وجہ سے وہ کشف مکمل ختم ہو گیا. حالانکہ اس وقت کے نان بھائی بھی نیک ہوا کرتے تھے، لیکن بازار کی روٹی کا یہ اثر تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ
ہاں، اس کے بالمقابل جو حلال کا لقمہ ہوتا ہے، طیب اور پاکیزہ لقمہ ہوتا ہے، اس پر، اس کی بدولت پھر بندے پر روحانیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، علوم کا عروج ہوتا ہے، انوارات اترتے رہتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو بٹھایا مہمان خانے میں، اور گھر تشریف لے گئے، اور اپنی بیٹیوں کو فرمایا کہ میرا ایک شاگرد آیا ہوا ہے جو بہت بڑا عالم، نیک متقی بندہ ہے، ان کے لیے کھانا بنانا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بیٹیاں بڑی نیک تھیں، انہوں نے بہت ہی زیادہ ذکر فکر کے ساتھ کھانا بنایا، اور مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے لیے گھر سے کھانا بھیجا گیا نکرانی کے ہاتھوں۔ وہ کھانا 3 4 5 بندوں کا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مہمان ایک ہوتا ہے لیکن زیادہ کھانا بھیجا جاتا ہے کہ ممکن ہے کوئی اور ساتھ مل جائے، 4 5 بندوں کا کھانا بھیج دیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے رات کا کھانا کھایا، اور فجر کی نماز کے لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ چلے گئے مسجد میں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بیٹیوں نے سوچا کہ مہمان تو چلا گیا ہے، ہم وہ کھانے کے برتن اٹھا لیتے ہیں، وہ جو پانی رکھا ہوا تھا تہجد کی نماز کے لیے اور مصلی بچھا ہوا تھا وہ بھی اٹھا کے لے آتے ہیں۔ چنانچہ جب بچیاں آئیں کمرے میں تو دیکھا کہ وہ 4 5 بندوں کا کھانا اکیلے ایک بندے نے کھایا ہوا تھا۔ جب لوٹا دیکھا تو لوٹا یا کوزہ تھا پانی سے اسی طرح بھرا ہوا پڑا تھا، مصلی دیکھا تو اسی طرح تہ لگا ہوا رکھا ہوا تھا۔ او امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بیٹیاں حیران ہو گئیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور جب امام مالک رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو ان سے کہا کہ آپ کا جو شاگرد ہے، جو بڑا نیک متقی ہے، بڑا محدث اور فقیہ ہے، ان کا تو حال یہ ہے کہ اکیلے ایک بندے نے 4 5 بندوں کا کھانا کھا لیا ہے، اور پھر تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، مصلی اس طرح تہ لگا ہوا رکھا ہوا ہے، اور پھر اگلی بات یہ کہ مسجد میں تو وضو کرنے کا انتظام ہی نہیں ہے، وہ تو وضو کیے بغیر ہی چلا گیا ہے، لگتا یہ ہے کہ فجر کی نماز بھی وضو کے بغیر ادا کی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ واپس تشریف لائے، مہمان خانے میں امام شافعی سے پوچھا کہ میری بیٹیوں نے تو یہ اشکال کیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میرے سامنے کھانا رکھا گیا، میں نے جب پہلا لقمہ لیا تو پہلا لقمہ لیتے ہی مجھے سینے میں نور اترتا ہوا محسوس ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ اس طرح طیب اور پاکیزہ کھانا کبھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ آج میں اس سارے کھانے کو اپنا جزو بدن بنا لیتا ہوں۔ تو کھانا تو 4 5 بندوں کا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ دوبارہ مجھے اس طرح کھانا نہیں ملنا، اس لیے میں نے سارا کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر میں لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے، لیکن وہ کھانے کے انوارات ایسے تھے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور ان انوارات کا ورود ہو رہا تھا، علم کا ورود ہو رہا تھا۔ پھر میں نے ایک حدیث میں غور کرنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ابو عمیر ان کا نام تھا۔ ابو عمیر بالکل چھوٹے بچے تھے، اور ابو عمیر نے ایک بلبل پالی ہوئی تھی، وہ بلبل کو ہر وقت ساتھ لیے پھرتے تھے۔ تو حضور بچے تھے، جس طرح کے بچے اپنے ساتھ پرندے اٹھا لیتے ہیں، حضور کی خدمت میں آتے تھے اور پرندہ ساتھ ہوتا تھا، تو پرندہ مر گیا تو ابو عمیر بڑے پریشان تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عمیر کو خوشطبی کے طور پہ فرمایا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر آپ کی بلبل کا کیا بنا، آپ کی بلبل کا کیا بنا۔ تو خوشطبی کرتے تھے ابو عمیر کے ساتھ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ایک حدیث میں غور کرنا شروع کر دیا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یہ 5 6 الفاظ ہیں۔ ان 5 6 الفاظ میں نے غور کرنا شروع کیا، میں نے 150 فقہی مسائل اس حدیث سے نکال لیے۔ علوم کا ورود ایسا تھا، 150 فقہی مسائل نکال لیے۔ تہجد کا وقت ہو گیا،
میرا خیال تھا کہ میں تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ تہجد کی رکعات کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب احادیث سے مسائل کے استنباط کا ہے، لہٰذا میں نے اسی سلسلے کو آگے چلایا یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ نہ میں رات کو سویا تھا، نہ میرا وضو ٹوٹا تھا، نہ مجھے وضو کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے تو میں ویسے ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ یہ حلال اور طیب لقمے کا یہ کمال ہوتا ہے۔ تو شریعت نے اگر ہمارے مال کا تحفظ یقینی بنایا ہے تو شریعت نے ہمیں پابند بھی کیا ہے کہ ہم بھی کسی کے مال کو باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے حاصل نہ کریں، اور خاص طور پہ سالکین کو زیادہ اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ حرام سے تو بچنا ہی ہوتا ہے، مشتبہ سے بھی بچنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ دیوبند میں ایک بزرگ تھے، صوفی صافی آدمی تھے، شاہ جی عبداللہ ان کا نام تھا۔ شاہ جی عبداللہ گھاس کاٹ کے بازار میں بیچ کے گزر بسر کرتے تھے، گھاس کاٹتے تھے، گٹھڑی بنا کے لاتے تھے گھاس منڈی میں، اور لوگ شاہ جی عبداللہ کی گھاس کا انتظار کرتے تھے، جو خریدار ہوتے تھے کہ میں نے خریدنی ہے گھاس۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاہ جی عبداللہ کی گھاس ہم گھر لے جاتے ہیں تو بھینس اور گائے کا دودھ زیادہ نکلتا ہے، تو لہٰذا جو ہی وہ دور سے نظر آتے تھے تو لوگ بھاگے بھاگے جاتے تھے کہ میں یہ گھاس خرید لوں، اور جب لوگ قریب آتے تھے وہ گٹھڑی سر سے اتار کے زمین پہ پھینک دیتے تھے، تو جس بندے کا ہاتھ پہلے پڑتا تھا گھاس اسی کی ہوتی تھی۔ اور ان کے ہاں ایک اصول تھا کہ گھاس کی قیمت 8 آنے ہے، منڈی میں گھاس زیادہ مہنگی ہو پھر بھی 8 آنے ہے، اگر منڈی میں سستی ہے پھر بھی 8 آنے ہے، 8 آنے سے نہ کم اور نہ زیادہ ان کی گھاس کی قیمت ہوا کرتی تھی۔ 8 آنے میں سے 4 آنے تو اپنے گھر کے خرچ اخراجات میں استعمال کرتے تھے، 2 آنے ان کی ایک بیٹی تھی، مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، ان کو دیا کرتے تھے، ان کے خرچے کے لیے ہوتے تھے، اور 2 آنے وہ بچا کے رکھتے تھے، جمع کرتے تھے۔ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، مہینہ گزرنے کے بعد 2 مہینے گزر جاتے تھے، پھر جو 5-7 روپے جمع ہوتے تھے تو 5-7 روپے سے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کیا کرتے تھے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم شاہ جی عبداللہ کی وہ دعوت کھاتے تھے، دعوت میں ساگ یا سبزی یا دال ہوا کرتی تھی، زیادہ پرتکلف دعوت تو ہوتی نہیں تھی، لیکن اس دعوت کا اثر یہ ہوتا تھا کہ 40 دن تک ہماری نمازوں کی کیفیت بہتر ہو جاتی تھی، تدریس اور مطالعہ اور علم کا ورود ہمارا بہتر ہو جاتا تھا۔ 40 دن گزرنے کے بعد ہم پھر ان کی دعوت کا انتظار کیا کرتے تھے۔ حلال اور طیب لقمے کا یہ اثر ہوا کرتا ہے۔ بہرحال سالکین کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا خاص اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ جو بندہ ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے 40 دن تک اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ قبول نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ نماز کے جو ثمرات ہیں، نماز کے جو نتائج بندے کو ملنے چاہیے تھے وہ نتائج نہیں ملتے، اس لیے ہمارے تمام تر اعمال بے جان ہو چکے ہیں۔ ذکر اذکار کرتے ہیں، کیفیات نہیں بنتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جزاکم اللہ جزاء حسنا۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ صلی اللہ تعالی